پس پردہ حقائق میں خوش آمدید جناب۔ عمران خان صاحب کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور فرح گوگی کے اثاثے اور راز بے نقاب۔ اس کے بعد جناب مراز سعید اور فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ پہلی خبر پر آ جاتے ہیں جناب۔ یہ جسمانی ریمانڈ کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ ہفتے پہلے جناب ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جو 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کر رہی تھی۔ اس نے سارے ایویڈنس جو ایجنسیوں نے کلیکٹ کیے تھے ان کو لے کر جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک اپلیکیشن دی، درخواست دی، اور عمران خان صاحب کا کیس آرمی ایکٹ کے تحت چلانے کی اپلیکیشن دائر کی۔ یہ 12 مقدمات ہیں، 12 مختلف جو تھانے ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے، ان میں 12 SHO انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے جناب۔ 9 مئی جلاؤ گراؤ، GHQ پر حملہ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، یہ سارے کیس اس میں درج تھے، جس میں آرے بازار کے SHO نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جو جسٹس اعجاز صاحب نے منظور کر لی اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اس کے بعد جناب باقی 11 مقدمات ہیں، ان میں بھی باری باری جسمانی ریمانڈ ملے گا، اور آہستہ آہستہ مقدمات آرمی عدالت میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اور وہ لمبے ہی کھاتا ہے۔ پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 12 آ جائیں گے، الیکشن لڑ لیں گے، وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور آرمی چیف کو گرفتار کر لیں گے، ایسے کر دیں گے، اور نیا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا لیں گے، ابھی تک تو بہت لمبی گیم ہے۔ اس کے بعد جناب انویسٹیگیشن ہوگی 9 مئی میں، ملوث ایویڈنس بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، اور وہ آڈیو ویڈیو بھی ہیں جس میں عمران خان صاحب اور بہت بڑے بڑے ان کے لیڈر یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو اس میں بچنا مشکل ہے۔ اس کے بعد فرح گوگی کے جناب 4 پلاٹ لاہور میں اور 5 پلاٹ اسلام آباد میں، اور 22 لگژری گاڑیاں، یہ جو 4 سالہ دور حکومت میں اس کے نام لگی ہیں، وہ اثاثے اس کے منجمد کر دیے گئے ہیں، اور مزید تفتیش اور مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں کاغذات نامزدگی۔ مرد اول مراز سعید، اس کی والدہ نے پچھلی دنوں درخواست دی تھی کہ بھائی آفاقی ضمانت دی جائے، مقدمات کا سامنا مراز سعید صاحب کرنا چاہتے ہیں، عدالت میں پیش ہوں گے، اس لیے انہیں آفاقی ضمانت دی جائے۔ وہ آفاقی ضمانت تو نہیں ملی، اور اس کے بعد دیدہ دلیری دیکھیں، وہ روپوش بھی ہیں اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں، تو اس کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے گئے۔ تو کاغذات نامزدگی تو مسترد ہونے ہی تھے، وہ مسترد ہو گئے، اور فواد چودھری صاحب کی وائف کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی مسترد ہو گئے۔ انہوں نے کوئی بینک اکاؤنٹ تھے خفیہ جو کاغذات میں شو نہیں کیے تھے، اور اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئی۔ مزید دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ طارق جمیل صاحب جو ٹی وی پر آ کر روتے تھے اور عمران خان صاحب کو خلیفہ وقت اور مومنوں کا باپ اور پیرنی کو مومنوں کی ماں ثابت کرنا چاہتے تھے، یہ ایک ایک منٹ کے کروڑوں روپے لیتے تھے اور روتے تھے۔ ابھی یہ بتائیں نا، طارق جمیل صاحب بتائیں کہ وہ فرح گوگی کے نام پر اتنی جائیداد کیسے آئے انہی 4 سالوں میں۔
اور پیرنی صاحب کے جو اہل خانہ ہیں ان کے اثاثوں میں 200-300% اضافہ یہ 4 سالہ دور حکومت میں کیسے ہوا؟ یہ تو بہت نیک اور دو بہت ایماندار اور رو رو کر دعائیں اور مومنوں کو مذہب کے نام پر تڑکا لگاتے ہوئے، یہ علماء سو ہے میرے خیال میں۔ باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، بڑی اگر زیادہ باتیں کریں تو پھر کچھ لوگوں کو بری لگتی ہیں۔ اللہ حافظ۔